بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بات جس پہ ساری سیاسی جماعتیں، سارے ادارے، ساری قوم متفق ہے کہ قوم میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کی جو آگے انٹرپریٹیشن ہے، ہر آدمی، ہر پارٹی، ہر ادارہ اپنا ایک سودا بیچ رہا ہے۔ پاکستان ایک سنگین بحران کا شکار ہے۔ آج کا میرا موضوع ہی یہی تھا، لیکن چونکہ باتیں اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ یہ شاید اگر کوئی موقع ملا تو کل میں اس کو انکارپوریٹ کروں گا کہ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہر 3-4 سال بعد، جب میں نہیں تھا تب بھی یہ بحران اسی طریقے سے تھا، اور جب سے میں بڑا ہوا ہوں ہر 3-4 سال بعد بحران دیکھتے دیکھتے میں تھک گیا ہوں۔ لیکن آج کا بحران اپنی نوعیت کا، بلکہ جتنے بھی بحران تھے ہمیشہ جو بھی ہے وہ اپنی نوعیت کے لاسانی، جن کی کوئی اور مثال نہیں ہوتی تھی، اس طرح کے بحران تھے۔ آج کا بحران تو عجیب و غریب ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان اتوار کو ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی گھمبیر صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے نوٹس تو لے لیا، لیکن یہ طے نہیں کر پا رہے کہ آیا سپریم کورٹ کے یہ اختیارات ہیں کہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے کل بھی کہا تھا کہ سارے سینئر وکلاء، ساری وکلاء برادری اور آئین سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بدنیتی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ ایک وزیر اعظم جو تھا وہ اپنی میجورٹی جو تھی وہ اس دن کھو رہا تھا۔ ووٹنگ کے لیے خود تحریک انصاف کے اسپیکر اسد قیصر نے اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے بعد اس کے اوپر ایک ووٹنگ ہونی تھی۔ ووٹنگ کے دن اسد قیصر تو نہ آئے، مشکوک صورتحال تھی، ان کا بیان بھی ابھی تک نہیں آیا، اور ایک بیچارہ بچونگڑا سا قاسم سوری جس کو اسی دن کے لیے ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا تھا، اسے اٹھا کے، اس میں بیچارے کو کیا پتا کہ یہ آئین کیا چیز ہے، اسے اس کی دھجی اڑا کے رکھ دی، اور اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس واحد آئینی طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے بیٹھے ہیں، تیسرے دن ہے، اور وکلاء ہیں، ان کے دلائل ہیں، کیونکہ بہرحال اب بابر اعوان اور یہ سارے ان لوگوں کا آخر روزگار چلتا ہے نا۔ معاشرے کے اندر ڈاکو بھی زندہ ہیں، شریف شہری بھی زندہ ہیں، اس معاشرے کے اندر ہر طرح کا کرمنل بھی زندہ ہے، نوسرباز بھی زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے اسمبلی نے ڈیزالو کر دی، کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں سیز ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی کہ اب وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ کوئی اور نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ صدر مملکت نے زبانی ان کو کہا ہوا ہے کہ وہ کام جاری رکھیں، یعنی کہ وہ ایک وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کی ساری فیسلٹیز، کل لاہور جب آئے جو جہاز استعمال کیا وزیر اعظم کا جہاز تھا، وزیر اعظم ہاؤس استعمال کر رہے ہیں، سرکاری افسروں کو بلا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اس سے بڑا ڈرامہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ستیہ ناش ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سیر حاصل گھنٹوں گفتگو کریں تو بھی آپ جو ہے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکتے۔ مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک میں کیوس چاہتے تھے، ان کے پاس کئی طریقے تھے، ایک ٹرمپ کا پتہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے 10 لاکھ بندے پہنچائے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر 10 لاکھ کیا 50,000 بندہ آ جاتا، عمران خان صاحب ان کو لے کے اسلام آباد پہ حملہ کر دیتے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کی معاشرہ لگے۔ اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جس دن 3 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس دن اپوزیشن کے ساتھ لڑائی مار کٹائی جیسے پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے، اور اسی بہانے پھر ایک اور نئی طوفان آ جاتا۔ یہ بات 2-3 دن پہلے آ گئی تھی کہ اگر کچھ نہ چلے تو پھر یہ کام کر دیں کہ آرٹیکل 5 کے سائق میں یا اس کا ریفرنس دے کے ایک فواد چودھری جو بد سے بدنام برا، اب وہ بدنام زیادہ ہیں، پتہ نہیں بد ہیں یا نہیں ہیں، وہ اٹھا کے انہوں نے ایک ڈپٹی اسپیکر نے اسد قیصر کا لکھو پڑھ دیا
جو اسد کیسا نے پڑھنا تھا، لیکن چونکہ شاید ایک بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ بوجھ تھا، چنانچہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد ہی کینسل کر دی۔ الزامات لگائے سیکورٹی اداروں نے، اور آج جنگ کی ہیڈ لائن ہے، شہ سرخی ہیں کہ اس کے بالکل انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ عمران خان صاحب تو جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کیوس ہو، اور انہوں نے ملک کے اندر وہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کی اور بلوچستان کی صورتحال بھی اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی گھمبیر جو ہے پنجاب کے اندر یا جہاں جہاں پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود ہے، جس طرح وہ انہوں نے ان کو اٹھا کے اور ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو وائلنس پہ اکسایا ہوا ہے ہر جگہ جا کے۔ لاہور گئے کل تو بھی وائلنس پہ اکسا رہے تھے، ان کو بھار رہے تھے کہ لڑ جاؤ، مر جاؤ، مار دو، اور یہ اس کیفیت پہ گزرے۔ سپریم کورٹ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ 5 ججز کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اوپن شٹ کیس ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے 3 دن بعد کل پہنچنے ہی اس نتیجے پہ کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پہلے دن پہنچنے میں کیا حرج تھا؟ ایک چیز ہے، ایک وائلیشن ہے کہ جی اسپیکر کے جو رولنگ ہے، جو کہ ضابطہ اسمبلی کا آئین کہتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو آئین اسپیکر کو یہ کہتا ہے کہ اس کی رولنگ جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی، لیکن اس کے اوپر اس کا تعین نہیں ہو رہا۔ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اندر کی 2-3 خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ کل راولپنڈی کے بڑوں سے اپوزیشن کے بڑوں نے ملاقات کی۔ میری اطلاع کے مطابق راولپنڈی کے بڑوں نے اپوزیشن کے بڑوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کوئی درمیانی راستہ نکالے۔ نظریہ ضرورت، ہماری عدالت تو اس پہ ویسے ہی قرآن سے زیادہ، آئین سے زیادہ ایمان رکھتی ہے، وہ تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے بھی نظریہ ضرورت نکال لیتی ہے۔ ہر جگہ پہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور وہ بھی شاید یہی ان کے ججز کے ریمارکس بھی کچھ کے ایسے ہیں۔ یہ وہی ججز ہیں نا جو پاناما کے اندر ان میں بیٹھے ہیں بہت سارے، جو نواز شریف کو اقامہ کے اوپر ایک وزیر اعظم کو بغیر ٹرائل کے پوری عمر کے لیے نکال دیا تھا۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا تھا۔ وہی سپریم کورٹ جو ہے، یہی ججز، چلو وہ تو پرانے تھے، یہی ججز جو ہیں وہ اب ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ میں کوئی سپریم کورٹ کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ تشویش ہے جو سپریم کورٹ خود کہتا ہے قوم کو ہے، اور جو میں قوم کا بارہ لے کے وہی شہری ہوں جس پہ آرٹیکل 5 نافذ ہوا ہے کہ اس کی لائلٹی جو ہے بڑی مست ہے، وہی شہری ہوں جس کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، وہی شہری ہوں جس کو آئین نے بتایا ہے کہ جی آپ کو یہ ادارے کیسے کیسے چلیں گے۔ دوسری جو ہے کہ اب راولپنڈی کے جو بڑے ہیں اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں تو اس کا مطلب ہے آئین جائے بھاڑ میں، پر جلتے ہیں۔ قوم کا مطالبہ ایک ہی ہے، پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ اسپیکر کی رولنگ آئین کی خلاف ورزی تھی یا نہیں تھی۔ آئین کی دھجی اڑی یا نہیں اڑی، یہ اس پہ فیصلہ کر لیں، اس کے بعد راستہ کو نکال لیں۔ ظاہر جب فیصلہ ہوگا، اور یہ اوپن شٹ کیس ہے، سارے پاکستان کے وکلا کہہ چکے ہیں، میں نہیں روزانہ رات کو ٹی وی پہ کہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں، میں ان کی دہرا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہیں کر رہا ہوں، میں انہی سے رہنمائی لے رہا ہوں۔ پاکستان کے سارے، احمد خان صاحب، رشید رضوی صاحب، وہ بدیع الدین صاحب، عرفان قادر صاحب، خاور صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے اپنے وکیل ہیں پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ ساری جگہ یکسباں ہو کے کہہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ فضل الرحمان صاحب نے تحفظ یوم آئین پاکستان جمعے کو منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے، وہاں آج شراب کو اجلاس ہونا تھا، وہاں انہوں نے خاردار تاڑے لگا بند کر دیا ہے۔ اجلاس پھر بھی ہوگا، میرا ویلاگ جلدی ہو رہا ہے، شام کو اجلاس ہوگا۔ ایک لڑائی مار کٹائی کا ماحول ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی طاہر سندھو صاحب کو کسی نے دھکے دیے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رات کو ان کا اجلاس ہونا ہے، جبکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آخری عمر میں بیچارے، میرا خیال ہے کہ کوئی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس طرح عزت کمانا، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ یہ وہ موقع آنا تھا پرویز الہی صاحب پہ۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک موت نہیں کہتا، حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک اندر باہر جو ہے انسان کا سب کو آشکار نہ ہو جائے۔
اور اب اس جمعے کو مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے، آج رات کو پی ڈی ایم بیٹھ رہی ہے، ساری اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن بیٹھ رہی ہے، اور یہ اکٹھے ہو کے جمعے کو میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج شروع ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 14 مارچ 1977 کو جو نظام المصطفیٰ تحریک چلی تھی اس سے بڑی تحریک چلے گی۔ پاکستان کا کیا بنے گا اس میں کل بھی بات کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان، میرے منہ میں خاک، ٹوٹ نہیں رہا، ٹوٹ چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔